اللہ رب العزت حضرت جی صاحب کی جتنے بھی مواعظ حسن ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم مدرسہ میں جو فارغ ہونے والے طلباء ہیں ان کی انشاءاللہ دستربندی ہوگی اور ان کو انعام دیے جائے گے۔ ان کے میں نام لیتا ہوں۔ شعبہ حفظ والے طلباء جن کی دستربندی پہلے سے ہو چکی ہے وہ صرف آئیں اور بزرگوں سے صرف دست اقدس اپنے سر پر رکھواتے جائیں۔ حماد احمد صاحب زادہ ثوابی، داؤد حکیم، ریاض حکیم گونیر، عدیل احمد، محمد سرفراز اٹک، محمد سعید، محمد اقبال گونیر، فاض ملوک، علی افسر کوہستان، امتیاز احمد، نواب خان ثوابی، عاصم اللہ، مسلم شاہ ثوابی، محمد جنید، فضل الرحمان مانسرہ، اسرار الحق بڈگرام، محمد جواد، عزیز الرحمان مانسرہ، محمد جعفر، میر غازی کوہستان، شیر محمد، خوشحال خان بڈگرام، ظفر خان، عبدالقیوم بڈگرام، مہر علی شاہ، سید شبیر شاہ اٹک، محمد عمران باجوڑ، سردراز خان عبداللہ کوہستان، محمد تجمل، محمد اکرم ہاری پور، محمد معاذ الدین اسلام الدین مردان، معاذ احمد، سید اکبر مردان، محمد ریاض، عابد علی کالام، خورشید، خوشحال خان بڈگرام۔ یہ حافظ بننے والے جو حفاظ اکرام ہیں ان کی تعداد 21 ہے، اور جو طلباء اس سال جو فارغ ہوئے ہیں عالم بنے ہیں وہ ان کی تعداد 10 ہے۔ اب ان کی دستربندی ہوگی، ان کا میں پہلے سب کا نام لے لوں گا، ان کو انعام بھی ملیں گے اور ان کی دستربندی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ نظم بھی۔ محمد منظور، مولوی محمد منظور، ان کو اتصال سند کا انعام بھی ملے گا اور دستربندی بھی ہوگی۔ مولوی محمد منظور، مولوی محمد حنیف، مولوی عتیق الرحمان، مولوی خضر حیات، مولوی عمران علی، مولوی احمد علی، مولوی حیات گل، مولوی محمد خالد، مولوی یاسر علی، مولوی محمد عاصم۔ اب دوبارہ اپنے انعام وصول کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولوی محمد منظور، کچھ طلباء ایسے ہیں کہ جنہوں نے پورا سال کوئی چھٹی نہیں کی، کوئی بھی حدیث شریف
چھوڑی نہیں ہے، ساری احادیث شریف اپنے اساتذہ کرام سے سنی ہے، سبق کا ناغہ نہیں کیا، تو ان کو اتصال سند کا انعام بھی ملے گا۔ اور کوئی ایسے طلباء ہیں خوش نصیب جنہوں نے 8 سال پڑھے اور 8 سال میں ایک چھٹی بھی نہیں کی، ان کو 8 سال باقاعدگی سے پڑھنے کا بھی انعام ملے گا۔ اب میں ان کے نام بولتا ہوں۔ مولانا محمد منظور، اتصال سند کا انعام بھی ملے گا اور ختم بخاری شریف کا۔ مولوی محمد حنیف، مولوی عتیق الرحمن، مولوی خضر حیات، مولوی عمران علی، مولوی احمد علی، مولوی حیات گل، مولوی محمد خالد، مولوی یاسر علی، مولوی محمد عاصم، مولوی محمد حنیف، انہوں نے 8 سال پڑھا جامعہ میں اور کوئی بھی غرازی نہیں کی۔ مولوی محمد حنیف، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت جی صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ سارے حضرات جم کر اس طرح مجمع میں بیٹھے اور دعا کے بعد اذان ہوگی اور 5 منٹ وضو کے لیے دیے جائیں گے اور 5 اوقات کی بعد ادا کی جائے گی۔ تیرے سامنے دست دعا ہے، اللہ ہماری مسکن ترس کھا لیجیے، ہماری آج سے رحم فرما لیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم اللہ، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اب منانا چاہتے ہیں پیارے اللہ منا چاہیے۔ الہ العالمین تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ اللہ تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے تو امت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے۔ الہی، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے اس امت کی ذلت ہی دیکھی ہے، کبھی اس امت کی عزت بھی دکھا دیجئے۔ اللہ روزانہ طلوع ہونے والا سورج امت کے لیے نئی ذلت کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے۔ اللہ امت کو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ کریم پروردگار، امت کی کمی کوتاہی کو نہ دیکھ، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے۔ یہ گنبد خضرا کی مکین کی امت ہے، امت کے حال پہ رحم فرما۔ الہ العالمین، آج کائنات کا ذرہ ذرہ امت کی مظلومیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ وہ کون سا صحرا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سیراب نہیں ہو چکا؟ وہ کون سی چٹان ہے جو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں ہو چکی؟ وہ کون سا دریا ہے جو مسلمانوں کے خون سے سرخ نہیں ہو چکا؟ وہ کون سا غار ہے جہاں مسلمانوں کے کٹے پھٹے آزاد نہیں بکھر چکے؟ پیارے اللہ، امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ آج کاروبار کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں،
گھر بار کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں، امت کی فکر کرنے والے بھی نہیں رہے۔ اللہ امت کا درد نصیب فرما، امت کا غم نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے جن طلباء نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا، وہ حافظ بنے ہیں یا وہ عالم بنے ہیں، کریم اللہ ان کا پڑھنا قبول و منظور فرما، استادوں کا پڑھانا قبول و منظور فرما۔ ایک ایک لفظ کے بدلے، ایک ایک حرف کے بدلے ان کو اجر جزیل عطا فرما۔ کریم اللہ، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مزدور جب مزدوری مکمل کرتا ہے تو آخری وقت میں نگاہیں مالک کی جیب پہ لگی ہوتی ہیں کہ مالک کا ہاتھ کس وقت جیب کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو مزدوری ملتی ہے۔ الہی یہ بھی تو مزدور ہیں، مسلسل 8 سال 10 سال محنتیں کرتے رہے، اللہ اب اجرت دینے کا وقت ہے، نگاہیں تیرے خزانوں پہ لگی ہوئی ہیں، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دیجئے۔ کریم اللہ، مادیت پرستی کا دور ہے، اس دور میں 8 سال کی محنت کوئی تھوڑی محنت تو نہیں ہوتی، یہ مجاہدے کوئی تھوڑے مجاہدے تو نہیں ہے۔ یعنی اللہ ان مجاہدات کو قبول فرما لیجئے، ان محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان تمام حضرات کو علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق اچھا کردار نصیب فرما۔ کریم اللہ، بظاہر تو ان کے سروں پہ چند گز کا کپڑا لپیٹ دیا گیا، حالانکہ اسی کپڑے کے اندر بہت بڑا بوجھ ہے جو ان کے سروں پہ رکھ دیا گیا۔ اللہ اس بوجھ کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس امانت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما۔ ان کی استادوں نے اپنے سینے کی امانت ان کی سینوں میں منتقل کی ہے، پیارے اللہ اس امانت میں خیانت سے محفوظ فرما دیجئے اور یہی امانت اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ان کو قبول فرما۔ اللہ قابلیت ہے یا نہیں ہے، ہم قبولیت کے طلبگار ہیں، قبولیت نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ان جوانیوں کو دین کے لیے قبول فرما، ان جوانیوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ پیارے اللہ بھٹکنے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما، گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ، ہر سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کی فکر ہوتی ہے، علماء کا سرمایہ یہی چند شاگرد ہوا کرتے ہیں، اللہ یہ ان کی استادوں کا سرمایہ ہے، اللہ ان کے سرمایہ کی حفاظت فرما دیجئے، شیطان کے ہاتھوں لٹنے سے بچا لیجئے، غلط روی سے بچا لیجئے، اور قیامت کے دن اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنا۔ اللہ دین کے دامن پہ دھبا نہ بنا، دین کے دامن پہ داغ بننے سے محفوظ فرما۔ قیامت کے دن اپنے اساتذہ کے سامنے سرخرو فرما، اپنے بڑوں کے سامنے شرمندہ نہ فرما، اللہ اپنے بڑوں کے سامنے شرمندہ نہ فرما۔ اے کریم پروردگار، امت کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، امت انتظار میں ہے ایسے لوگ آئیں اور ان کی رہبری کرے، امت کی رہبری کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان نوجوانوں کو دین کا خادم بنا، دنیا کا خادم نہ بنا، دنیا کے لیے ان کو مخدوم بنا دیجئے۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، ان کے والدین کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما۔ کریم پروردگار، آج کل مادیت کا دور ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا۔ اللہ کچھ ایسے خوش قسمت والدین بھی ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے کاش میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے۔ اللہ ان والدین کی خدمت کو اجر عظیم نصیب فرما۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، ان والدین کو اجر عظیم نصیب فرما۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنے بڑھاپے کا سہارا
دین کے لیے وقف کر چکا ہے. یہ والد مزدوری کر رہے ہیں بیچارے, محنت کرتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کیا ہوتا ہے, ان کے لیے خرچوں کا انتظام کرتے ہیں. بس ان کی ایک ہی امید ہوتی ہے, میرا بیٹا عالم بنے گا تو قیامت کے دن میری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گا. میرے اللہ ان عظیم والدین کو اجر عظیم نصیب فرما. وہ مائیں جو اپنی جگر گوشوں کو دین کی خاطر اپنے آپ سے جدا کرتی ہیں, کون سی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے. یہ مائیں دلوں میں پتھر رکھ کر اپنے بیٹوں کو دین کے لیے بھیج رہی ہوتی ہیں. ان عظیم ماں کو اجر عظیم نصیب فرما. وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کو سجا سجا کے مدارس میں بھیجتی ہیں, اللہ ان بہنوں کو بھی اجر جزیل عطا فرما, خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما, اپنی مقربین بندیوں میں شامل فرما. اے کریم پروردگار, ہم سب پر ہمارے اساتذہ کے احسانات نے ہمیں دین پڑھایا ہے. ہمارے اساتذہ کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جن جن محدثین کے ذریعے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں وہ سب ہمارے محسن ہیں. سب کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. اور ہمارے اپنے محبوب اور آپ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمارے محسن ہیں. یا اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. اے کریم پروردگار, اے رحیم پروردگار, اے حنان و منان پروردگار, ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا. جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما. میرے مولا, جو لوگ ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کو اجر جزیل عطا فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. کریم اللہ, یہ مدارس سے محبت کرنے والے بیچارے اپنا پسینہ بہاتے ہیں, سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں, پھر پیسہ جوڑتے ہیں, پھر مدارس پہ خرچ کرتے ہیں. ان کی ایک ہی امید ہوتی ہے, یہی علماء طلباء قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے, ہماری سفارش کریں گے. پیارے اللہ, مدارس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن علماء کی محبین میں کھڑا فرما. دنیا میں علماء کا دامن تھاما ہوا ہے, قیامت کے دن بھی ان کو علماء کا دامن تھما دیجئے. مزید ذوق شوق سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. ادارے کا انتظام انصراف سنبھالنے والے حضرت مولانا محمد نعیم صاحب جس طرح محنت کے ساتھ جان فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اپنی مدد شامل حال فرما. قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما. ان کے جو ساتھی ادارے کے انتظام انصراف میں تعاون کرتے ہیں, اللہ ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت عطا فرما. ادارے کے تمام معلمین, تمام طلباء اور بنات کے شعبے میں پڑھنے والی طالبات اور معلمات, اللہ سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما. اللہ, یہ علماء اور عالمات ہی تو ہیں, طلباء اور طالبات ہی تو ہیں جو مادی منافع کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اس دور میں بھی دین کے ساتھ چلتے ہوئے ہیں, لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کرتے ہیں. اللہ ان کے مجاہدات کو قبول فرما لیجئے, اور ان تمام طلباء, طالبات, علماء, عالمات کو قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما. میرے مولا, بہت سارے دوست احباب جو علماء سے محبت کرنے والے ہیں یہاں پہ آئے ہیں, کسی کی مشکلات ہیں, مالی پریشانیاں ہیں, گھریلو مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں. میرے اللہ, ان تمام دوستوں کے مسائل تو ہم سے بہتر جانتا ہے, سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے. کریم پروردگار, ان کی مشکلات سے تو ہم سے بہتر واقف ہے, مشکلات کو حل فرما, نیک تمناؤں کو پورا فرما. ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں, تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں, ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما. وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے. میرے مولا, ہم گناہگار سیاہگار صحیح, مجمع کے اندر کچھ ایسے علماء بھی موجود ہیں, زندگی گزر گئی, دین کا کام کرتے کرتے بال سفید ہو گئے. تیرے محبوب نے فرمایا,
اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اللہ ان بزرگ علماء کے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں. مجمع کے تمام افراد کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما. خواتین تک اگر آواز پہنچتی ہے، خواتین کو بھی ان دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما. ان کو اپنی مقربین بندیوں میں شامل فرما. ان کی بھی تمام تر پریشانیاں ختم فرما. نیک تمناؤں کو پورا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.